السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قضا نماز کے متعلق ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو آسان طریقہ سیکھنے کو ملے اور اس کو ادا کرنے کا جو وقت ہے آخری سانس تک ہے، یعنی زندگی جب تک باقی ہے۔ اللہ ہم سب کو وقت پر نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے احادیث سے سمجھیں گے اور قضا نماز کا آسان طریقہ کیا ہے۔ پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ادا، قضا اور واجب الادا ہوتا کیا ہے۔ جس چیز کا بندے کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں۔ وقت ختم ہونے کے بعد عمل میں لانا قضا ہے، اور اگر اس حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا واجب الادا کہلاتا ہے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی۔ چنانچہ قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی۔ ایک دل ہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ، چنانچہ اس نے جو تو قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے میں چور چور ہوتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کو قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد صحبی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، کہا گیا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہو اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کرے۔ قضائے عمری یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فرضوں کو ادا کر لیں، پھر تمام ظہر کی نماز، پھر اسی طرح عصر، مغرب، عشاء۔ قضائے عمری کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ نوٹ کر لیں گے کہ ہماری عمر کتنی ہے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ 27 سال۔ پھر ہمارا جو بالغ مرد حضرات کو جو بالغ ہوتا ہے، عمر ہوتی ہے، یہ 12 سال کی ہوتی ہے، تو اس حساب سے 15 سال کی قضا نماز ہمیں پڑھنی ہے۔ تو ایک سال میں 365 یا 66 دن ہوتے ہیں، تو اس کے حساب سے روزانہ کی 20 رکعتیں نماز ہوتی ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 7 رکعتیں عشاء کی، یعنی کہ عشاء کی جو 4 رکعت فرض ہے اور 3 رکعت جو واجب الوتر ہے وہ بھی ادا کرنی ہے قضا نماز میں۔ تو پھر اس کا آسان طریقے میں تخفیف بھی ہے۔ سب سے پہلے فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں، یعنی نیت یوں کر لیں کہ سب سے پہلے، اور پھر جب یہ ادا ہو جائے گی تو پھر اسی طرح نیت کر لیں، کیونکہ جب یہ ادا ہو جائے گی نا تو پھر یہ پہلی سیکنڈ والی جو ہے نا آٹومیٹکلی پہلی ہو جائے گی۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجیے۔ جس پر باکثرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور سجدے میں 3 بار سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ کی جگہ صرف ایک بار کہے، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے تو اسے سبحان رب العظیم پورا مکمل ہونے کے بعد ہی سر اٹھائیں۔ اسی طرح سجدے میں بھی ایک تخفیف یعنی کمی تو یہ ہوئی، اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لیں، مگر وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائے۔ تیسری تخفیف یعنی کمی یہ ہے کہ قاعدہ آخرہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعاؤں کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد وآلہ کہہ کر سلام پھیر دیں۔ چوتھی تخفیف یعنی کمی یہ ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار ربی اغفر لی کہیں۔ یاد رکھیے، تخفیف یعنی کمی کی اس طریقے کی عادت ہرگز نہ بنائیں۔